ایک اچھے سالس اور گفت و شنید کرنے والے کے خواص، یعنی سالس کا مطلب ہوتا ہے صلح کرانے والا جو ہے، یا دونوں مخالف پارٹیوں کو ایک جگہ بٹھا کر جو صلح کرتا ہے، ثالثی کرتا ہے، اس کے خواص کیا ہونے چاہیے، یعنی ان کے اندر کیسی خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی کوالٹیز آف اے گڈ نیگوشیٹر یا میڈیٹر۔ دیکھیں جی، ثالثی ایک انتہائی اہم کام ہے اور یہ مشکل بھی ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایک اچھے ثالث اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کروانے والے میں یہ خواص ہونے چاہیے۔ پہلا یہ ہے غیر جانبدار ہو، مخلص ہو، دیانتدار ہو۔ ثالث ایک طرح کا جج بھی ہوتا ہے، جس طرح جج جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، مخلص دیانتدار ہوتا ہے اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اسی طرح ثالث جو ہے وہ اس کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ وہ دو دشمنوں کو دوست بناتا ہے، اس لیے اسے غیر جانبدار، مخلص اور ایماندار بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ اور محنت کر کے ثالث دو دشمنوں یا دو مخالفوں کو جوڑتا ہے، یہ اس کی پہلی خوبی ہونی چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ فریقین کی نفسیات کو سمجھنا۔ یہ ثالثی کرانا ایک ہنر ہوتا ہے۔ ثالث دونوں مخالف گروپوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو، اسے پتا ہو کہ یہ مخالفین میں سے کون کس بات پہ راضی ہو سکتا ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے درمیانی راستہ بھی چننا ہوتا ہے، اور اسے ان کے بارے میں مکمل علم ہو، تب ہی وہ ثالثی کرا سکے گا۔ پھر ہے تجربہ کار، یعنی عام آدمی جس کو تجربہ نہ ہو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج کل یہ ایک پورا علم، ایک سائنس آ چکی ہے کہ جب لڑائیاں ہوں، جھگڑے فساد ہوں، تو آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے لڑائیوں جھگڑوں کی۔ تجربہ کار آدمی جو ہے وہ بڑی آسانی سے، آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں بھی جو بندہ بہت تجربہ کار ہوتا ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے، زیادہ جرگے جس نے کیے ہوتے ہیں، وہ بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے اور اپنے تجربے کی بنا پر وہ دو فریقین کو آپس میں راضی کر لیتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر بھی تجربے کے بغیر ثالثی مشکل کام ہے۔ ثالث کو صابر اور سرد مزاج بھی ہونا چاہیے۔ پھر ہے ماحول کو سمجھنا۔ ثالث ماحول کو بھی سمجھتا ہو اور اپنے فیصلے صادر نہ کریں، ہر بات کو مد نظر رکھ کر بات کریں، ماحول کو اپنے قابو میں رکھیں اور تلخی کو نرمی میں بدلیں، یعنی ان کو یہ نہ ہو کہ ثالثی کراتے کراتے وہ اور زیادہ دشمنی بڑھا دے۔ پھر ہے پرسکون ماحول پیدا کرنا۔ ثالث صبر، استقامت اور اچھے طریقے سے خوشگوار ماحول پیدا کر کے مذاکرات کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ پھر ہے صاحب کردار ہو۔ ثالث جو ہے وہ اچھے کردار کا مالک ہو، اس کی جو شخصیت ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہو، تو تب ہی اس کی بات بھی مانی جائے گی اور دونوں پارٹیوں کو یہ پتا ہو یہ غیر متنازع بندہ ہے اور دونوں پارٹی اس کی بات کو قبول کریں گی، ہر پارٹی یہ سمجھے کہ یہ جی بہتر بات کرے گا۔ پھر ہے انصاف پسند ہو، یعنی اس کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو، اس طرح پھر بات نہیں بنتی ہے۔ وہ انصاف پسند ہو اور یہ بھی ان پہ واضح کرے کہ انصاف اس بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماہر اور تعلیم یافتہ بھی ہو، یہ ثالث کا ماہر اور تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، اس کو مخالفین کی ہر بات اور تنازع کی وجوہات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ مین پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کا نواں پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے، ثالث جو ہے وہ ایک بالکل مقبول شخصیت ہو اور اس کے اندر اتنی طاقت بھی ہو کہ جو فریقین ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمیں بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو یعنی اپنی بات منوانے کا بھی اس کے اندر ایک کوالٹی موجود ہونی چاہیے۔ یہ مین پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک اچھے ثالث یا بات چیت کرانے والے یا راضی نامہ